نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا نمبر 4 کریں گے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی پیارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنے گھر کے کچھ کام کرتا ہے یا اپنی وائف کی ہیلپ کرتا ہے، یا کوئی بیٹا اپنی ماں کی ہیلپ کرتا ہے، یا کوئی بھائی اپنی بہن کی ہیلپ کرتا ہے گھر کے کاموں میں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں ضرور ایڈوائز کروں گی سب مدرز کو کہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے۔ مثلا وہ بعض دفعہ ایک خاص طور پہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں بالکل بھی آدمیوں کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور بس گھر کی جو عورتیں وہی سارے کام کرتی ہیں، بہنیں ہیں، چاہے بیوی ہے، چاہے ماں ہے۔ لیکن لڑکوں کو بھی اس چیز کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور آپ اس کی ٹریننگ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ۔ آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا جس کو بھی سکھائیں، اور جب وہ آپ کو ہیلپ کرے تو آپ اس کو یہ دعا کیا کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرتے تھے، ان کے لیے ایز کرتے تھے۔ لیکن ایک اور یہاں پر بہت اچھی جو بات ہمیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ کاموں کو پرائرٹائز کرنا۔ جب گھر والوں کا وقت ہے تو وہ گھر والوں کو دینا، اور جب نماز کا وقت آیا تو پھر سارا کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف جانا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ کوکنگ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، اور ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو تھوڑا اور ٹائم ہو جائے، تھوڑا اب بھی بس ختم کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، اور اس میں کرتے کرتے بعض بار نماز لیٹ ہو جاتی۔ اور آج کل بھی بعض دفعہ فجر کے بعد سحری بنا کے اور پھر اس کے بعد ہم نماز برتن سنبھالنے لگ جاتے ہیں اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں فجر کی نماز لیٹ ہو جاتی۔ بعض دفعہ افطاری کے بعد چیزیں سنبھالنے میں مغرب لیٹ ہو جاتی۔ تو کاموں کو نا پرائرٹائز کریں، کوئی بات نہیں نماز کے بعد کر لیں، کام ہو جائیں گے کہ بھاگے نہیں جا رہے، لیکن یہ انسان کے اندر فکر مندی ہونی بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی ایسے مرد ہیں جو ماشاءاللہ ہیلپ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جس طرح لڑکیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے لڑکوں کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی جب کہیں انڈیپینڈنٹلی رہیں تو وہ یہ کام کر سکے۔ لیکن اب آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں قرآن کی، تو یہ بہت مجھے اچھا ریمائنڈر لگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی، تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ تو آپ سوچیں کہ صرف 2 رکعت، 2 نفل، بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا کیا 2 نفل ہی ہے نا، اور بہت دفعہ میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ تو ابھی جو پچھلی حدیث اور اس حدیث میں جو ایک سملیرٹی ہے نا، وہ کیا ہے کہ انسان دنیا کے بھی کام کرے لیکن کاموں کو پرائرٹائز کرنا سیکھے۔ جو عبادت کا وقت ہے، جو اللہ کا وقت ہے، اور جو نماز کا وقت ہے، اس کو پھر دنیا میں کے کاموں میں خواہ مخواہ ویسٹ نہ کرے۔
جیسے بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کرتے ہیں نا سوچنے میں کہ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں تو 2 نفل پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نوافل کا وقت تو اتنا طویل ہے، جیسے مثلاً سن رائز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے پہلے نفل کا وقت ہے، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر تک کا وقت نوافل کا ہے، مغرب کے بعد سے لے کے عشاء بلکہ صبح تک سحور تک آپ کے پاس نفل کا وقت ہے۔ یعنی کتنا لمبا وقت ہے آپ کے پاس نوافل کا۔ تو اگر جب بھی موقع ملے، چاہے بیٹھ کے کھڑے ہو کے جیسے بھی طبیعت ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس مہینے میں تو کثرت کریں اس کی انشاءاللہ۔ چلیں آج ہماری دعا نمبر 4 ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ بھی سنن ابو داؤد میں آئی ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے اور جنہیں ظاہراً کیا، اور جو میں حد سے گزرتا رہا، اور وہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ یہ ہم نے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو مانگنا ہے، اس دعا کو۔ سیدنا علی ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، کزن بھی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کے جو اذکار تھے اس میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ اس دعا کے اہم نکات کیا ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اور میں تو ہمیشہ جب دعاؤں کو دیکھتی ہوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی زیادہ عاجزی تھی، کتنی بندگی تھی، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں ہر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، اور جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا ہمیں پتہ ہے جو تم ہر وقت کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کے اندر کتنی ہمبلنس ہے، بالکل اپنے گناہوں کی معافی کتنی، اور ہم کتنی مانگتے ہیں۔ یعنی ہم تو سارا دن ہی گناہ کرتے رہتے ہیں اور سارا دن ہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اللہم اغفر لی جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہے؟ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں کو ڈھانپ دے اور اعمال نامے سے مٹا دے۔ قدمت، جو میں نے لا علمی میں بڑھ کر کیے، یعنی قدمہ کا جو لفظ ہے نا آگے بڑھنے کا ہے، جیسے مثلاً یہ کہ میں نے پہل کی یا انیشیٹ کیا، اور جو میں نے بعد میں کیے وما اخرت۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کو ہم اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، قدمت وما اخرت، یعنی جو پہلے مجھے علم نہیں تھا تب میں نے کیے، اور جو مجھے علم آ گیا اس کے بعد میں نے کیے، یعنی جو پہلے کیے بڑھ چڑھ کے یا بعد میں کیے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اور پھر وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیا، سررتو، یعنی کسی انسان نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو اس وقت میرے اندر تقویٰ کی کمی تھی، اللہ کے ڈر کی کمی تھی، اور میں نے سمجھا کسی کو نہیں پتہ اور میں نے چھپ کے وہ گناہ کیے، تو یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اور جو اعلانیہ جانتے بوجھتے کیے، یعنی میرے اندر سے حیا کی کمی تھی اس وقت کہ میں نے کھلے عام وہ بات کی یا ایسا کام کیا جو گناہ میں تھا، اور میرے اندر اس کے لیے کوئی ندامت اس وقت نہیں تھی، اور جو میں نے نفس کے بہکاوے میں آ کے حد سے بڑھ کر کیے، یعنی بعض دفعہ انسان کچھ غلطیاں گناہ ایسے ہوتے اس میں حد سے بڑھ جاتے، جیسے مثلاً کسی سے بحث ہو رہی ہے تو بحث میں آگے بدتمیزی تک آگے غصہ کر دیا، اور پھر حد سے بڑھ گئے زبان درازی میں، پھر اسی طرح کسی کی برائی کرتے ہوئے پھر غیبت تک پہنچ گئی، غیبت سے بھی آگے بہتان لگا دیا، چغلی بھی کر دی۔ تو یہ جو اگزامپلز ہیں یہ کراسنگ دا لمٹس ہیں، یعنی گناہ تھا لیکن اس میں بھی ہم حد سے بڑھ گئے، تو یا اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے۔
اور آپ دیکھیں کہ اس دعا میں جب ہم اتنا زیادہ الیبوریٹ کر رہے ہیں نا، یا اللہ پہلے اور پرانے بھی اور بعد میں بھی اور چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اور حد سے بڑھ کے بھی، تو یہ انسان کی ندامت کی علامت ہے کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میرے گناہ ان کے علاوہ بھی ہیں، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، یعنی یہ تو کچھ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت گناہ ہیں جو آپ جانتے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے اور میں ان سے انجان ہوں، تو یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات ہم بات کرتے ہوئے کسی کو ہرٹ کر دیتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کتنا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور وہ انسان اتنی تکلیف اور اذیت میں ہماری وجہ سے ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم انجان ہوتے اس چیز سے، ہم کہتے کیا اتنا بھی کیا ہو گیا، اور اگر کوئی کچھ کہے تو اور آگے سے ڈھیٹ ہو جاتے۔ لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے ہماری نیت کیا تھی اور کیا دل میں ارادہ تھا، تو جو ہم نے گناہ کیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم ان سے انجان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے۔ بالکل covers each and every type of گناہ that I did، بالکل۔ پھر گناہوں کو معاف کرنا، ان کو مٹا دینا، انسانوں کے درجے بڑھانا، یا اللہ صرف آپ کے ہاتھ میں، انت المقدم وانت المؤخر، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، انسانوں کے درجے بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے درجے بلکہ ان کے والدین کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اولاد کی استغفار کی وجہ سے، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ جیسے ایک بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے جنت میں، اور وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کی دعا کرتے ہیں تو ان کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو انسان خود استغفار کرتا ہے اس کے درجے کتنے بلند ہوتے ہوں گے۔ تو لہٰذا استغفار کی وجہ سے کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، کچھ لوگوں کی توفیق بڑھ جاتی ہے، اور پھر جس کے اعمال نامے میں جتنا زیادہ استغفار ہوگا، انشاءاللہ اتنا صاف ستھرا اعمال نامہ ہم لے کر جائیں گے اللہ کے آگے۔ اس دعا میں اعتراف گناہ ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے کہ میں نے گناہ کیے، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے نا مثلاً یہ کہ انسان واقعی، جیسے کل استاذہ نے بھی بات کی نا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ آج میں نے پہلا جملہ کیا بولا تھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ مثلاً کل کچھ ایرر آ گیا ریکارڈنگ میں اور مجھے دوبارہ دعا ریکارڈ کرنی پڑی، تو جب میں اس کو ریکارڈ کر رہی تھی تو بالکل ڈفرینٹ طرح سے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ مجھے باتیں نہیں یاد تھیں جو میں نے کلاس میں جب آپ کو پڑھایا تو جس طرح اس دعا کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو ہماری تو یاد کا یہ حال ہے، ہماری میموری کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اپنے عمل کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے اس دعا میں نا مجھے جو ایک بات سمجھ آئی، اس دعا کا ایکسپریشن جس طرح کا ہے اور جو انداز ہے اس دعا کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اعمال پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے بہت اچھے کیے اور مجھے کیا ضرورت ہے استغفار کی۔ نہیں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، کمی کوتاہیوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ایگزامپل اپنی کلاس کی لے لیں، کیا ہم واقعی کلاس ایسے اٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم احسان کے درجے پہ اس کو کہہ سکیں؟ نہیں، بیچ میں کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی لیزی ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کوشش کے باوجود آپ دیکھیں کوالٹی نہیں مینٹین کر پاتے۔ تو اصل میں استغفار اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جو بیچ میں کمی رہ گئی نا کوالٹی مینٹین کرنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ چلیں اس کی ڈویژن دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پہلے کیے، جو میں نے بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، جو پوشیدہ کیے اور جنہیں ظاہراً کیا اور جو میں حد سے گزرتا رہا، وما انت عالم بہ منی، اور وہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ یہ جو دعا کا حصہ ہے یہ بہت زیادہ ندامت کو ظاہر کرتا ہے۔
جیسے میں جب پریپیئر کر رہی تھی تو مجھے خود اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ استغفر اللہ، اللہ کو سب پتہ ہے ہم نے کیا کیا گناہ کی، کیا کیا غلطیاں کی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کتنی ہم پہ اپنی رحمتیں وسیع کرتا رہتا ہے اور ہمیں کتنی نعمتیں دیتا ہے ہر وقت، حالانکہ وہ سارے ہمارے گناہ اور کمی کوتاہیاں جانتا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی معبود، کوئی رب نہیں جو اپنے بندوں کی اتنی کمی کوتاہیوں کے باوجود انہیں اعمال کی توفیق دیتا ہے، انہیں معاف بھی کرتا ہے، انہیں قیامت کے دن بھی معاف کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارا رب اتنا رحیم، اتنا غفور اور اتنا کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے ایسے جائیں کہ ہمارا اعمال نامہ بالکل گناہوں سے صاف ستھرا ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔